الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم لسيطبق وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نہایت واجب القدر مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، کتاب اللہ جل جلالہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی وہ آپ کے سامنے پیش کیا. میرے بھائیوں دوستو، آج حقوق العباد میں سے ایک اہم حق اور فریضہ، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں وہ تقریباً اکثر اجمالی طور پر ارشاد فرمائے ہیں، یعنی مختصر طور پر، مجمل طور پر. بعد میں احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل و وضاحت آئی ہے. اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں. مثلا نماز ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. اب زیادہ وضاحت نہیں ہے کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، فجر کی کتنے ہیں، عصر کی کتنی ہیں، اور فرض کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کتنے سجدے ہیں، اور کتنے جو ہے رکوع ہیں، کیا حساب کتاب ہے. یہ تفصیلی طور پر کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے. زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے اجمالی طور پر ارشاد فرما دیا کہ آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو، مختصر طور پر. پھر احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا. مثلا سونے چاندی اور پیسے زیورات، ان
کا زکوٰۃ کیسے ہوگا، اور مال بکری جانور وغیرہ جو ہیں گائے ان کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، یہ پھر احادیث مبارکہ سے ملتی ہے یہ چیز، اور فصل کا عشر یہ پھر کس طرح سے ملے گا، دیا جائے گا، تو یہ بھی احادیث مبارکہ سے ہمیں ہاتھ میں آتا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آتو زکوٰۃ یا عشر جو ہے آتو حق ہو یوم حصادی، کٹائی کے دن یتیموں کا، مسکینوں، مسلمان عام غریب لوگوں کا حق ادا کر دیا جائے، بس اتنا اجمالی طور پر مذکور ہے۔ حج کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج پورا کیا کرو، اور روزے کے بارے میں بھی اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اجمالی طور پر عرض کر دیا اتم الصیام الی اللیل، یعنی رات تک، شام تک جو ہے، غروب آفتاب تک جو ہے، اور روزہ پورا کر لیا کرو، پورا کرو۔ اس طرح تقریباً اکثر جو اللہ جل جلالہ کے احکامات ہیں وہ اجمالی طور پر مذکور ہیں کتاب اللہ میں، لیکن ایک حق حقوق العباد میں سے ہے کہ دوسرے مسلمان کا حق وراثت، اس کو اللہ جل جلالہ نے بڑے تفصیلی طور پر بیان فرما دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ حقوق مکمل طور پر ہر آدمی کے حق کو اس نے بیان کیا، مثلا ماں کا کتنا حق ہے، والدین کا کتنا حق ہے، بھائیوں کا کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا ہے، بیٹیوں کے کتنے ہیں، کتنے ہوں تو پھر کتنا حق ہے، یہ سارا اللہ جل جلالہ نے بڑے تفصیلی طور پر ارشاد فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی عظمت شان یا ایک اہم حق ہونے کی وجہ سے، یا اللہ جل جلالہ خوب جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں کہ آئندہ لوگوں میں اس سے کیسے فساد ہو سکتا ہے، اس فساد کی روک تھام کے لیے اللہ جل جلالہ اس کی وضاحت فرما دی، ہر آدمی کا اپنا حصہ متعین فرما دیا اللہ جل جلالہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب انسان انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے ساتھ اس کے 4 حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کی متروکہ مال میں، اس کی جائیداد میں 4 حق اس کی جائیداد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے اس کا تجہیز و تکفین ہے یا تدفین، یہ اس کے کفن دفن کے معاملات، اس کو طے کرنا، یہ میت کی متروکہ مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے جو چھوڑ دیا اسی سے پورا کیا جائے گا، جتنا خرچہ ہو، کفن کا ہو یا قبر کی کھدائی ہو یا میت کو قبرستان تک لے جانے کی یا غسل وغیرہ کی جتنے بھی اس پر خرچہ آئے، تو اس کی اپنی جائیداد سے۔ دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی ہے، یہ میت کی جائیداد کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ اب قرض بعد میں اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تیسرا حق جو اس کے متروکہ مال سے متعلق ہوتا ہے وہ وصیت ہے، کہ میت نے جو وصیت کی ہو کہ میری فلاں چیز فلاں کے لیے، یا میری اتنا جائیداد مثلا رقبے کے بارے میں کہہ دے کہ مسجد کو دے دینا یا قبرستان کو میرے بعد دینا، یا اس پر ایک رفاہی ادارہ بنا دینا، اس طرح کی چیزوں کے لیے وقف کر دینا، یا میرا یہ مثلا رقبے کا فلاں حصہ فلاں کے لیے ہے، اس طرح وہ وصیت کر جائے، تیسرے نمبر پر وہ پورا کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر رشتہ داروں، اس کے وارثوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، جس کو وراثت کہتے ہیں، میت کی جائیداد کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مسئلہ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اس علاقے میں بلکہ تقریباً پاکستان میں ہر جگہ اسی طرح ایک رسمیں اور غلط رواجیں چل پڑی ہیں، جس کی وجہ سے عوام حضرات اکثر ظلم میں پریشانی کا سامنا پڑتا ہے، ان کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگتے ہیں، رشتہ داریاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ تجہیز و تکفین تدفین کے بعد میت
اوپر جتنے قرضے تھے ان کا پورا کرنا ہوتا ہے میت کی جائیداد میں سے۔ اب قرضے جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان پر، مثلا اس نے روزے نہ رکھے ہوں، اللہ جل جلالہ کا قرضہ ہے اس پر، زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو اللہ جل جلالہ کا اس میت پر قرضہ ہے، یا حج اس پر فرض ہوا ہو تو اس نے ادا نہ کیا ہو تو یہ بھی اس پر قرضہ ہے، یا اس نے کوئی اس طرح کا کوئی منت سمجھ لو، یا جو شرعی منت سمجھ، مثلا یہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنے صدقہ کروں گا، وہ اس نے پھر بعد میں ادا نہ کیا تو یہ بھی میت کے ذمے واجب ہے۔ اب میت نے نہیں ادا کیا تو اس کی متروکہ مال سے، جائیداد سے یہ چیزیں ادا کی جائیں گی، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، مثلا جو آدمی فوت ہوا، اس نے اپنی صحت کے حالت میں کسی سے قرضہ لیا ہو، یا مرض الموت، مرض الوفات کی حالت میں، مثلا علیم تھا، بیمار تھا، بیماری کی حالت میں کچھ قرضے لیے تھے، وہ قرضے۔ الغرض دونوں قسم کے قرضے حقوق اللہ سے پہلے ہیں، پہلے لوگوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے جو اس آدمی پر قرضہ ہے، مثلا زکوٰۃ ہے یا حج ہے، وہ ادا کیا جائے گا۔ علماء نے یہ دوسری قسم کو وصیت میں شامل فرمائے ہیں، تیسرے نمبر میں ڈال دیا کہ وہ پھر میت کی جائیداد میں سے تیسرا حصہ، یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، تو تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی، تیسرے حصے سے وصیت پوری ہو جائے یا نہ ہو جائے، باقی 2 حصے جو ہیں اس کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہے۔ تیسرے حصے سے زائد مثلا آدھا حصہ یہ جو ہے اس کی وراثت پر نہیں لگ سکتا۔ اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں، مثلا کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے اوپر حج فرض تھا، میں نے حج ادا نہیں کیا، میرے بیٹوں میری یہ وصیت ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اب تو میں ادا نہیں کر سکتا، میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میری جائیداد سے میرے اوپر جو حج فرضی تھا وہ ادا کر دیں۔ اب مثلا اس دور میں اس کا حج مثلا 12 لاکھ میں ادا ہوتا ہے تو اس کے جائیداد کا آدھا حصہ 12 لاکھ بن جائے تو اب وہ ضروری نہیں ہوئی۔ تیسرے حصے سے اگر حج ادا ہو سکتا ہے تو کوئی بھی اس کی بدلے میں چلا جائے، اس کی جگہ پر چلا جائے، یا اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر 12 لاکھ زکوٰۃ مقروض میں نے ادا نہیں کیا، میرے ذمہ زکوٰۃ ہے 12 لاکھ، تو اس کا ٹوٹل جائیداد مثلا 24 لاکھ بنتا ہے، یہ تو آدھا جائیداد ہے، تو آدھے جائیداد سے نہیں بلکہ تیسرے حصے سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے، باقی جو ہے وہ وراثت ہے، وارثوں کے حق میں چلا جائے۔ 2 حصے وارثوں کے حق میں، تیسرے حصے سے اس کی جو ہے وصیت پوری کی جائے گی۔ یا پھر جو ہے نمازیں ہیں یا روزے ہیں، یہ مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مذہب کے مطابق 2.25 کلو آدھا سا، یعنی یہ پہلے زمانے میں کاسے ہوتے تھے یا اس طرح کی تھالیاں ہوتی تھی یا لکڑی کے برتن ہوتے تھے، لکڑی کے، اس کا آدھا حصہ ایک نماز کا عوض ہے گندم کا، مثلا آدھی یہ تھال جو ہے آدھا گندم سے بھرا ہوا ایک نماز کا عوض ہے، تو علماء نے اس کو ناپا تولا تو 2.25 کلو کے اوپر بنتا ہے، 2 کلو اور کچھ گرام، تو علماء نے احتیاطی طور پر 2.25 کلو کر دیا۔ 2.25 کلو ایک روزے کا یا 2.25 کلو ایک نماز کا جو ہے وہ اس آدمی پر قرضہ ہے، تو تیسرے حصے سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے اس کے جائیداد سے۔ اب جتنی بھی اس کے ذمہ نمازیں تھیں وہ اندازہ لگا لیں اس حساب سے، پھر تو دن میں عام طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس حساب سے اگر قرضہ ادا کرنا ہو، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے ذمے نمازیں ہوں تو ہر دن میں 6 نمازیں شمار کی جائیں گی، اس لیے کہ 5 نماز مفروضہ فرض نمازیں ہیں اور وتر بھی علیحدہ نماز شمار کی گئی ہے۔ وتر جو ہے اصل میں آدھی رات کا نماز ہے، لیکن ہم لوگ سستی کی وجہ سے فرض نماز کے متصل اس کو ادا کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایک نماز جو ہے محسوس ہوتی کہ یہ ایک نماز ہے، حالانکہ وتر جو ہے وہ علیحدہ نماز ہے، وہ آدھی رات کا ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد کے لیے۔
درمیان میں کوئی فاصلہ ہم نہیں ڈالتے، بس اس کو متصل ہی پڑھ دیتے ہیں۔ متصل پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے عوام کے ذہن میں جو ہے 5 نمازیں متصل آئی ہوئی ہیں، ہم اس عشاء والی نماز کو ایک نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وتر کا اگر حساب دینا پڑے گا تو 6 نمازیں شمار کی جائیں گی۔ تو میت کی جائیداد میں سے یہ بھی پورا کیا جائے گا تیسرے حصے سے۔ میرے بھائیو دوستو، علاقے میں ایک فضا خراب بنی ہوئی، میں بعد میں تفصیلی طور پر بتاتا ہوں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میت کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا بستر، اس کی چارپائی اور میت کی گاڑی، موبائل، اس کا جائیداد جتنا بھی ہے، پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، زرعی رقبہ ہے، پلاٹ ہیں یا جانور ہیں، کوئی بھی میت کے حق میں جو اس کی جائیداد بچا تو وہ سب کا سب سے پہلے وراثت بنتا ہے، اس ہر چیز میں ہر وارث کا حصہ ہے۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، بڑی سخت انداز سے سمجھ لو یا شدید قسم کے ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی فوت ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے رہ جائیں تو وہ یتیم ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ زمینوں میں سے زمین پر سب سے بری جگہ وہ ہے جہاں پر یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ ہم ایک ذرا غور کر لیں، میت کا اس کے کپڑے بچے رہ گئے، اس کے جوتے رہ گئے، اس کی چارپائی رہ گئے، اس کی موبائل رہ گئی یا دیگر جائیداد اور بھی کچھ چیز رہ گیا، تو اس سب میں ان یتیموں کا حصہ بھی ہے تقسیم سے پہلے۔ ہم مل کر جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے، وہ یتیموں کا حق نہیں دیتے، ہم سب سے پہلے جس کو آپ رسم سمجھ لیں کلخانی کرتے ہیں۔ کلخانی میں پھر کافی سارا ہمیں قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک بہت بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس کی پھر میں وہ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یتیموں سے اگر کوئی اجازت لے بھی لے، نابالغ چھوٹے جو ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں، کوئی اجازت لے بھی لے کہ آپ کے ابو کا جو جائیداد بچہ ہے وہ آپ کا ہے، ہم اٹھا کر مثلا آپ کی گائے ہے یا بھینس ہے یا بکریاں ہیں، یہ اٹھا کے ذبح کر کے آپ کے ابو جان کے پیچھے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیں، کوئی بھی شریعت کا کوئی حصہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سارے مل کر رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے غمخوار ہوتے ہیں، وہ یتیم کا حق اٹھا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میت کا جو بچا ہوا جائیداد ہے وہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ پہلے قرضداروں کی قرض دینے کے بعد پھر اس کی تقسیم کریں گے، ایسے نہیں کہ پہلے ہم کلخانی میں آ جائیں۔ ہاں، تقسیم کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کس کے حصے میں مثلا 2 کنال جگہ ہے، 2 کنال تو تھوڑی سی جگہ ہے، وہ پھر 1 لاکھ روپے اس کے پیچھے خیرات کے لیے بھرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کتنا نیک ہے، کتنا اچھا غمخوار ہے، اچھا رشتہ دار ہے۔ 2 کنالوں میں سے 1 کنال وہ کہہ دے کہ 1 کنال میں یتیموں کے لیے وقف کرتا ہوں، بیوہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اور 1 کنال جو ہے اس کے میں پیسے ان کو دیتا ہوں، یہ میت کے پیچھے صدقہ کر لیں۔ کوئی بھی آدمی ایسے نہیں ملے گا۔ اور شروع میں جو صدقات اور خیرات جو ہے وہ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے تقسیم کے بعد جو سب کے خیرات وغیرہ کرنے وہ بعد میں ہے۔ بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جیسے فوت ہو جائے اس کے غسل کفن دفن اور جنازے کا بندوبست کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم وراثت تقسیم کر لیں، پھر سارے رشتہ دار مل کر اس کے لیے صدقے اور خیرات کا بندوبست کر لیں۔ کتنا بہتر ہوگا، ہر رشتہ دار کا اس کے لیے ہمدردی غمخواری بھی ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام نے ہمیشہ کمزور طبقے کی رعایت کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے بارے میں بات کی ہے، ان کے حق میں، اور ان کے حق کے لیے اسلام نے قانون بھی بنایا، اس قانون کی حفاظت بھی کی ہے اسلام نے۔ اس کے لیے ایک آیت پہلے میں نے عرض کر دی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔
کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت ہے، غلط رسم رواج تھے۔ اس وقت یہ وراثت کی نوبت و کیفیت یہ تھی کہ جو آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت عورتیں تو سر سے محروم ہیں، مؤنث ہونا عورت ہے ان کے لیے تو ایک مرتبہ یہ وراثت ہے ہی نہیں، یہ فیصلہ ہوا پڑا تھا۔ باقی مردوں میں وہ مرد جو ہے وراثت کا حقدار ہوگا جو جوان ہو، بالغ ہو، شاہ سوار ہو اور دشمن کا مقابلہ کر سکے، لڑائی کر سکے اور گھر کچھ نفع لا سکے۔ اس طرح کے آدمی کا اس کی وراثت میں حق ہوتا تھا۔ اس کے ماں سوا اگر عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں یا نابالغ بچے ہیں، وہ سب وراثت سے محروم ہوتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا اسلام سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کی ایک گھر والی بیوہ تھی، وہ بچی بیوہ، اور 2 بچیاں، ایک نابالغ بیٹا بچا۔ تو جیسے یہ انتقال کر گئے تو ان کے چچا زاد بھائی رشتہ دار جو تھے وہ آ گئے اور ساری جائیداد پر وراثت پر قبضہ کر کے لے گئے۔ تو ان کی گھر والی نے، وہ جو بیوہ ہو چکی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے کر لیں، یہ جو میری بچیاں ہیں ان کو میں کیا کھلاؤں گا، کیا پلاؤں گا، کیا پہناؤں گا، آپ اس طرح کر لیں یہ جائیداد بھی لے جائیں اور میری جو بیٹیاں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگ نکاح کر لیں، ان کو نکاح میں رکھ لیں تاکہ ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، بچے کے لیے تو ویسے وہ نہیں مانگ رہی تھی۔ تو حضرت اوس رضی اللہ عنہ ثابت رضی اللہ عنہ کی گھر والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے آئی کہ میں تو اسی طرح بے یار و مددگار رہتی ہوں، اوس کے چچا زاد بھائی آ کے ساری جائیداد لے گئے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تک تو ان کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہوا، انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرما دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات سنا دی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وہ جو والدین چھوڑ جائیں یا دیگر رشتہ دار چھوڑ جائیں، مثلا چچا ہو یا بیٹا ہو یا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، وہ جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، وہ خواہ تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی جائیداد بن جائے یا زیادہ، بہرحال ان کے لیے حصہ مفروضہ مقرر ہے، فرض شدہ حصہ ہے۔ اب اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں اگر میت کے جوتے بھی رہ گئے، یہ تو 200-400 روپے کے ہوں گے، اس میں بھی تقسیم سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جوتے فلاں رہ جائے، اور کپڑے جو ہم فلاں کو دے دیتے ہیں یا کسی غریب مسکین آدمی کے پاس کپڑے بھیج دیتے ہیں، چادر کسی اور طرف بھیج دیتے ہیں، موبائل جو ہے وہ فلاں پوتا جو ہے اس کا خادم تھا یا دوتا اس کا خادم تھا، موبائل اس کو دے دے، گاڑی فلاں کو دے دے، اور یہ جو بکریوں میں سے ہے فلاں یہ اس کے ساتھ زیادہ لگتی تھی، یہ بکری فلاں کو دے دے۔ میرے بھائی دوستو، یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یتیموں اور بیوہ کا حق ہے، اس میں تقسیم سے پہلے ایک روپے کی بھی کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کے حوالے کرے۔ جو بھی آدمی حوالے کرے گا تو وہ بہت بڑا مجرم ہوگا اس کا۔ ہمارے علاقے میں غلط رسمیں ہیں، بہت کم ہے، میں نے چند چیزیں نوٹ کی ہیں اپنے علاقے سے۔ جیسے ایک تو میں نے خیرات کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا کہ خیرات کا یہ طریقہ نہیں ہے، خیرات کا کوئی بھی منکر نہیں، ایصال ثواب کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے کہ قرآن خوانی کوئی کر لے اور کسی میت کو ایصال ثواب کر دے، وہ نہ پہنچے۔ ایصال ثواب ہوتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایصال ثواب قبول کرے تو اسلام میں شک ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ غلط چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں، یتیموں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ یہ قریبی گڑبڑ علاقہ ہے، مجھے فون آیا، میرے پاس فون آیا، ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب ہم 2 بھائی ہیں، اب 2 بھائیوں میں سے میرا ایک بھائی فوت ہو گیا، ہمارا کل جائیداد جو ہے کل 15 لاکھ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بھتیجیاں بھی ہیں، 15 لاکھ میں سے اب ہم خیرات کر رہے ہیں، خیرات کا ارادہ ہے، 6 لاکھ اس پر لگ رہے ہیں، ہم نے اندازہ کی کہ ہمارے جو متعلقین ہیں اس کا کیا کریں؟ تو میں نے کہا مہربانی کر اللہ کے واسطے تو یہ خیرات نہ کر، اپنے بھتیجوں کو یہ پیسے دے دو، ان کا حق دے دو، اپنے جائیداد سے جو تیرا حصہ بچتا ہے اس سے وہ کاٹ کر کے اپنے بھائی کا ہے، کہ اس طرح تو نہیں کر سکتے، میں نے کہا پھر یتیموں کا حق اپنے تقسیم کرنا ہے۔
آپ فیصلہ کر دیں، آپ بتائیں یہ خیرات ہے یا ظلم، یہ اصال ثواب ہے یا ظلم ہے۔ یہ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیں کہ پرائی جائیداد اگر کوئی صدقہ خیرات کر دے، پرائی جائیداد اٹھا کے مثلا چوری یا غصب سے پھر وہ صدقہ کر دے اس کا اور ثواب کی نیت بھی رکھے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پرائی جائیداد کو خیرات کرنا، صدقہ کرنا اور نیت ہو ثواب کی، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وبال ہے۔ اس وجہ سے اکثر علماء کرام کلخانیوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کلخانی ناجائز ہے، کوئی بھی ذکر اذکار ہو، کوئی بھی صدقہ ہو، جائز ہے، ٹھیک ہے، میت کو پہنچ کر رہے گا، اس کا ثواب ہے، لیکن صدقہ تو اپنے گھر سے ہو، یتیم کا مال پر تو قبضہ نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قصہ مشہور ہے، کسی کے پاس گئے نزع کی حالت میں، قصہ مختصر سنا، تو جیسے ان کی روح پرواز ہو گئی، روح نکل گئی، تو ان کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا، فوراً اس نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ ابھی چراغ کی ضرورت ہے، آپ نے ابھی اس کو پھونک مار کر اس کو بجھا دیا کہ ابھی تک جو یہ زندہ تھا اس نے اپنا مار تھا، ابھی اس کے ساتھ بس یتیموں کا حق وابستہ ہو گیا، ہم اپنے گھر سے چراغ منگاتے ہیں، یہاں جلا لیتے ہیں۔ اب یہ ایک چراغ کا اتنا خرچہ نہیں ہے، لیکن امت کو ایک طریقہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس چیز میں بھی میت کے چھوٹے چھوٹے معصوم کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپ میری عرض اللہ جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم علم فرائض، یہ وراثت کا علم تقسیم کا، یہ سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ بے شک میں ایک ایسا آدمی ہوں جو مقبوض یعنی دنیا سے جانے والا ہوں، اور بے شک یہ علم بھی اٹھائے جانے والے، یہ اٹھ جائے گا، پھر فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف واضح ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کے دو آدمیوں کے درمیان جائیداد کو وراثت تقسیم کر لے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، اس طرح عجیب دل خراش واقعات سامنے آئے ہیں، اللہ کرے کسی وقت میں آپ کو بیان کر سناؤں گا، اسی وراثت کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ یہ اللہ کا حکم عام کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے ورثہ ہیں ان کے درمیان حقوق تقسیم کرنے کی کوشش کریں، عزم کر لیں، اللہ تعالیٰ